چنانچہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے مجھ پر دن بھر میں 50 مرتبہ درود پاک پڑھا، کل بروز قیامت میں اس کے ساتھ مصافحہ فرماؤں گا، یعنی ہاتھ ملاؤں گا۔ حضور علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو سارے نبی محترم ہے، مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے۔ یوں تو سارے نبی محترم ہے، مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے۔ والی دو جہاں آپ کی ذات ہے، اے حبیب خدا تیری کیا بات ہے۔ حضرت آمنہ کے دلارے نبی، غمزدہ امتوں کے سہارے نبی، حضرت آمنہ کے دلارے نبی، غمزدہ امتوں کے سہارے نبی۔ روز محشر کہے گی یہ خلق خدا، سب کے مشکل کشا تیری کیا بات ہے۔ یوں تو سارے نبی محترم ہیں، مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی تسبیح پاکی بیان کرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کی عزت کا حکم دیا۔ یہ میرے نبی کی عزت پہلے کرنی ہے۔ ایمان لانے کے بعد، اللہ اور اس کے رسول کا کلمہ پڑھنے کے بعد پہلا کام جو کرنا ہے وَتُعَزِّرُوهُ وَتُأَكِّرُوهُ، سب سے پہلے ایمان لانے کے بعد نبی کی عزت بھی کرنی ہے، تعظیم بھی کرنی ہے، توقیر بھی کرنی ہے۔ آج دنیا کے اندر ہر بندہ کہتا ہے کہ میں پریشان ہوں، ملکوں کے ملک پریشان ہیں۔ کوئی کہتا ہے معاشی طور پہ ہم بالکل ڈیفالٹ ہو گئے، کسی کے پاس پیسہ نہیں ہے، اور حالات اتنے زیادہ خراب ہیں، کہیں کرونا کی وبا، کہیں ڈینگی مچھر، اور طرح طرح کی آفات و بلیات، کبھی زلزلے، کبھی آندھی، کبھی طوفان، کبھی بارشوں کے ذریعے، تو ساری دنیا جو ہے اس وقت پریشانی کا شکار ہے۔ اور پریشانی کا شکار کیوں ہے؟ شاید یہ ہے کہ آج دنیا کے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت اور تعظیم کرنے کا جو حق تھا وہ حق ادا نہیں کیا جا رہا۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کیونکہ قرآن پاک میں سورہ یوسف کے اندر حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو جب ان کے بھائیوں نے کنویں کے اندر جا کے ڈال دیا، اور جب مصر کے بازار کے اندر اللہ کے نبی کو بیچا گیا، حضرت یوسف علیہ السلام کی قیمت لگائی گئی، مصر کے بازار میں آپ کو فروخت کیا جا رہا تھا۔ ظاہر ہے کہ نبی کو فروخت کرنا اور نبی کی قیمت لگانا یہ ان کی شان کے لائق نہیں تھا، ان کی عزت کے لائق نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کو اپنے محبوب نبی جناب یوسف علیہ السلام کی یہ بے حرمتی کرنا پسند نہ آیا۔ بازار مصر میں صرف یوسف علیہ السلام کی قیمت لگائی گئی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالم دنیا پر 7 سال تک قحط نازل فرما دیا۔ 7 سال تک مسلسل بارش نہ ہوئی، 7 سال تک فصلیں نہ ہوئی، جانور مرنا شروع ہو گئے، اناج ختم ہو گئے۔ کس وجہ سے؟ کہ اللہ کے نبی یوسف علیہ السلام کی قیمت بازار کے اندر لگائی گئی تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا ہی غیرت مند ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں سے پیار کرنے والا ہے، تو جب اس کے محبوب لوگوں کی خاص طور پہ انبیاء کی عزت نہ ہو تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے اندر قحط سالی نازل فرماتا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آزمائشوں کے اندر
اور طرح طرح کی تکلیفوں کے اندر دنیا کو مبتلا کرتا ہے۔ آج دنیا کے اندر دیکھیں، کبھی فرانس کے اندر، کبھی ڈنمارک کے اندر، اور اب حالیہ دنوں کے اندر جو انڈیا کے بدبختوں نے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں معاذ اللہ جو نازیبہ کلمات کہے، تو ان کی ایسی جسارت کہ اللہ کے محبوب کی شان میں یہ بے ادبی کریں۔ تو جب اللہ کے محبوب کی شان میں بے ادبی ہوتی ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ عالم دنیا سے امن و سکون کو اٹھا لیتا ہے، اپنی برکت کو اٹھا لیتا ہے، قحط سالی نازل فرماتا ہے۔ تو آج دنیا کے اندر دیکھیں کہ ایٹمی پاور بھی ہے، دنیا کی ہر نعمت بھی ہے، ٹیکنالوجی بھی ہے، اس کے باوجود آپ کو ہر ملک والا یہی کہتا ہوا سنائی دے گا، دکھائی دے گا کہ وہ کہتا ہے کہ میں بڑا پریشان ہوں، میرے ملک کے حالات بڑے خراب ہیں، میرے ملک کے حالات بڑے خراب ہیں۔ تو ساری دنیا کے لیے یہ پیغام ہے، اور ہم سب کے لیے بھی پیغام ہے کہ اگر ہم اپنی دنیا اور آخرت بہتر کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے محبوب بندوں کی عزت کیا کریں، ان کی تعظیم کیا کریں، توقیر کیا کریں، خاص طور پہ امام الانبیاء سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عزت اور تعظیم کیا کریں۔ اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی عظمتوں کا، اپنے محبوب کی شانوں کا جگہ جگہ پہ ذکر کیا، جیسا کہ جو پارہ 30 کی میں نے آیت شروع میں پڑھی، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب آپ کے رب نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند فرما دیا۔ کہیں فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے محبوب ہر آنے والا دن جو ہے وہ آپ کی شان کے اندر اضافہ ہی کرتا چلا جائے گا، ہر آنے والا دن آپ کے لیے پچھلے لمحے سے بہتر ہی ہوگا۔ اور کہیں فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی شان کا تذکرہ ان الفاظ میں کیا، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی شان کا ذکر ان الفاظ میں کیا، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک یفرحوا فَبِذَالِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے بارے میں فرمایا تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ۔ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی شان میں فرمایا یاسین والقرآن الحکیم۔ کہیں اللہ نے اپنے محبوب کی شان میں طٰہٰ، کہیں اللہ نے اپنے محبوب کی شان میں والضحیٰ واللیل اذا سجا، کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں اپنے محبوب کی شان کا ذکر فرمایا لا اقسم بہذا البلد۔ کہیں اللہ نے اپنے محبوب کا ذکر ان الفاظ میں فرمایا وعلمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما۔ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کا ذکر، اپنے محبوب کی شان ان الفاظ کے اندر بیان فرمایا وما ہوا علی الغیب بدنین۔ کہیں اللہ نے اپنے محبوب کی شان ان الفاظ کے اندر بیان فرمائی عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول۔ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی شان یا ایھا المزمل کہہ کے بیان فرمائی، کہیں یا ایھا المدثر کہہ کے بیان فرمائی، کہیں اللہ نے اپنے محبوب کا الم نشرح والے سینے کا ذکر کیا، کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کا ذکر والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى۔ کہیں اللہ نے اپنے محبوب کا ذکر ان الفاظ میں کیا الرحمن علم القرآن، رحمان وہ ہے جس نے اپنے بندہ خاص کو قرآن سکھا دیا۔ تو قرآن پاک کی آیت محبت کی نظر سے، نبی پاک کی تعظیم کی نیت سے، نبی پاک کی عزت کی نیت سے جب قرآن کے اندر ہم غوطہ لگاتے ہیں، قرآن کی آیات کو پڑھتے ہیں، تو قرآن کے ہر پارے کے اندر، ہر سورت کے اندر، ہر آیت کے اندر، ہر زبر اور زیر کے اندر شان مصطفیٰ کا اظہار نظر آتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں جگہ جگہ اپنے محبوب کی شان کو بیان فرما دیا۔ اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک، یہ صحیح مسلم شریف کے اندر بھی حدیث پاک ہے، اور مشکات شریف کے اندر حدیث کا نمبر ہے 5490۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا
انا اکثر الانبیاء تبعا یوم القیامہ، فرمایا قیامت والے دن سب سے زیادہ اتباع کرنے والے، یعنی سادہ الفاظ کے اندر یہ کہہ لیں، نبی پاک نے فرمایا قیامت والے دن قیامت کی صفوں میں سب سے زیادہ میرے غلام کھڑے ہوں گے۔ انا سبحان اللہ۔ تو فرمایا انا اکثر الانبیاء تبعا یوم القیامہ، قیامت والے دن سب سے زیادہ اتباع کرنے والے میرے امتی ہوں گے، میرے امتیوں کی تعداد مجمع محشر میں سب سے زیادہ ہوگی۔ اور فرمایا وانا اول من یقرع باب الجنہ، فرمایا سب سے پہلا آدمی، سب سے پہلا شخص وہ میں ہوں گا جو کل قیامت والے دن جنت کا دروازہ بجائے گا، اور سب سے پہلے جنت کا دروازہ میرے لیے کھولا جائے گا۔ اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ بخاری مسلم کی حدیث پاک ہے، اور مشکات شریف کے اندر حدیث کا نمبر ہے 5495۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے رب نے مجھے 5 چیزیں ایسی عطا فرمائی ہیں، 5 چیزیں ایسی عطا فرمائی ہیں جو نہ مجھ سے پہلے والوں میں کسی کو عطا فرمائی، نہ بعد والوں میں کسی کو عطا فرمائی۔ وہ 5 چیزیں کون سی ہیں؟ نصرت بالرعب، میرے رب نے مجھے رعب عطا فرما دیا کہ میرا دشمن میلوں کے فاصلے پہ ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ میرا رعب اور دبدبا دشمن کے دل کے اندر ڈال دیتا ہے۔ تو میرے رب نے رعب کے ذریعے میری مدد فرمائی۔ اور دوسری چیز آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو اللہ نے مجھے عطا فرمائی، رب نے میرے لیے ساری زمین کو پاکیزہ بھی فرما دیا ہے اور مسجد بھی بنا دیا ہے۔ اب یہ جو حدیث پاک میں نے پڑھی ہے تو مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ مرآت المناجی شرح مشکات کے اندر لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں پہلی امتوں کے اندر یہ رواج تھا کہ جو بھی امت اللہ کی عبادت کرتی، کوئی عبادت ان کی عبادت خانوں کے اندر ہوتی تھی، کوئی گرجا گھر تھا یا ان کا جو بھی عبادت خانہ تھا، صرف اسی جگہ پہ وہ عبادت کرتے تو اللہ قبول فرماتا تھا، اس کے علاوہ کسی اور جگہ پہ اگر عبادت کرتے تو عبادت نہ ہوتی۔ لیکن آقا کریم نے فرمایا وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطُهُورًا، رب نے مجھے یہ انعام اور اکرام عطا فرمایا کہ میرے رب نے ساری زمین کو ہی مسجد بنا دیا، کہ میرا امتی فرمایا کسی بھی کونے کے اوپر کھڑا ہو، دنیا کے اندر جس جگہ پہ موجود ہو، میرا امتی اسی جگہ پہ نماز پڑھے، نماز کا وقت ہو جائے، رب کی عبادت کرے، مسجد میں ہو، بازار میں ہو، کھیتوں کے اندر ہو، گھر میں ہو، چھت پہ ہو، جس جگہ پہ بھی میرا امتی نماز پڑھے گا میرا رب اسی جگہ سے اس کی نماز کو قبول فرما لے گا۔ اور تیسری چیز نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَأُحِلَّتْ لِيَ الْمَغَانِمُ، میرے رب نے میرے لیے مال غنیمت کو حلال فرما دیا، میرے رب نے مال غنیمت کو میرے لیے حلال فرما دیا کہ مجھ سے پہلے کسی کے لیے بھی مال غنیمت حلال نہیں تھا، مال غنیمت صرف میرے لیے حلال فرمایا گیا۔ اور 4 نمبر پہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے رب نے مجھے یہ عزت عطا فرمائی وَأُعْطِيتُ الشَّفَاعَةَ، میرے رب نے مجھے شفاعت کی کنجی عطا فرما دی کہ قیامت والے دن اپنے امتیوں کی شفاعت کروں گا، سفارش کروں گا، گناہ گار امتوں کی سفارش کر کے میں ان کو داخلے جنت کروا لوں گا، تو میرے رب نے مجھے یہ انعام عطا فرمایا۔ اور 5 نمبر پہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَىٰ قَوْمِهِ خَاصًّا، فرمایا پہلے جتنے بھی انبیاء آئے، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تک جتنے بھی نبی آئے وہ اپنی خاص امت کے لیے آئے، وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ عَامًّا، لیکن میرے رب نے جب مجھے نبی بنا کر بھیجا تو ساری کائنات کا نبی بنا کر بھیج دیا۔ اور اسی طرح نبی پاک کی شان صحیح مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، مشکات شریف کے اندر حدیث کا نمبر ہے 5498۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان اللہ زوالی الارض حتی رأیت مشارقها ومغاربها، فرمایا میرے رب نے میرے لیے زمین کو جو ہے وہ سکوڑ دیا، یعنی کلوز کر دیا، میرے رب نے میرے لیے زمین کو اس طرح کر دیا حتی رأیت مشارقها ومغاربها، حتیٰ کہ میں نے مکے میں بیٹھ کے مشرقوں کو بھی دیکھ لیا، مغربوں کو بھی دیکھ لیا۔
اسی طرح نبی پاک علیہ السلام کی حدیث پاک یہ ترمذی کے اندر ہے، مشکات کے اندر حدیث کا نمبر ہے 5505۔ آقا کریم علیہ السلام سے حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں وقالو، یعنی کہ لوگوں نے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں سوال کر دیا، کیا کیا؟ متا وجبت لکن نبوہ، یا رسول اللہ نے آپ کو نبوت کب دی؟ اب ہمارے کئی یعنی کہ ذہنوں کے اندر یا علم کی کمی کی وجہ سے یہ بات ہوتی ہے کہ اللہ نے نبوت جو ہے معاذ اللہ وہ کہتے ہیں کہ 40 سال کی عمر میں دی۔ 40 سال کی عمر میں نبی پاک کو نبوت نہیں ملی، بلکہ 40 سال کی عمر میں نبی پاک نے نبوت کا اعلان فرمایا ہے۔ اب دیکھو عیسیٰ علیہ السلام تو آپ پگوڑے کے اندر ہیں، جھولی کے اندر ہیں، جھولے کے اندر ہیں، اور 3 دن کی عمر ہے۔ 3 دن کی عمر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ اعلان کر رہے ہیں میرے رب نے مجھے کتاب عطا فرمائی اور میرے رب نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ یہ سوال کیا گیا متا وجبت لک النبوہ، حضور آپ کو نبوت کب دی گئی؟ نبی پاک نے فرمایا وآدم بین الروح والجسد، ابھی آدم علیہ السلام کے جسم کے اندر روح نہیں پھونکی گئی تھی۔ آدم علیہ السلام کے جسم میں روح پھونکنے سے پہلے میرے رب نے مجھے نبی بنا دیا تھا۔ اسی طرح آقا کریم علیہ السلام کی حدیث پاک ہے، یہ ترمذی کے اندر حدیث ہے اور مشکات کے اندر حدیث کا نمبر 5508 ہے۔ صحابہ کرام ایک جگہ بیٹھے ہیں، مل کے بیٹھے ہیں، صحابہ کرام بیٹھے ہیں اور آپس کے اندر کچھ گفتگو کر رہے ہیں۔ ایک صحابی نے کہا، آپس کے اندر گفتگو کرتے کرتے کہا ان اللہ اتخذ ابراہیم خلیلا، کہ بے شک اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو بڑا مقام عطا فرمایا۔ کیا؟ کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنا خلیل بنا لیا۔ ایک بندے نے کہا وقال الآخر، ایک اور بندہ بولا، وہ کہنے لگا وموسیٰ کلم اللہ تکلیما، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزہ اور یہ عزت عطا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے بغیر واسطے کے خود کلام فرمایا۔ وقال الآخر، ایک اور بندہ کہنے لگا فعیسیٰ کلمۃ اللہ وروحہ، کہا اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی بڑا مقام عطا فرمایا کہ انہیں اپنا کلمہ بھی فرمایا اور انہیں اپنا روح بھی فرمایا۔ جب وہ یہ کلام کر رہے تھے صحابہ کرام، اتنے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے آئے۔ آقا کریم تشریف لائے تو آپ نے فرمایا قد سمعت کلامکم وعجبکم، اے میرے غلاموں تم جو بات کر رہے تھے، جو تم کلام کر رہے تھے، میں نے تمہاری سب کی باتوں کو بھی سن لیا ہے اور تمہارے تعجب کرنے کو بھی سن لیا ہے۔ یعنی ابراہیم، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کو جو رب نے عزت اور مقام دیا، تم اس عزت پہ تعجب کر رہے تھے، میں نے تمہاری بات کو سن لیا تو فرمایا سن لو ان ابراہیم خلیلا وہو ذالکا، فرمایا جیسے تم نے کہا ابراہیم اللہ کے خلیل ہیں وہ ایسے ہی ہیں۔ موسیٰ سے اللہ نے کلام فرمایا بالکل ایسے ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو رب نے روح اللہ فرمایا، نجی اللہ فرمایا، بالکل ہی ایسے ہے۔ فرمایا سن لو وانا حبیب اللہ، فرمایا میں رب کا حبیب بن کر آیا ہوں۔ اور آقا کریم نے کیا خوب فرمایا وَأَنَا حَامِلُ لِوَاءِ الْحَمْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا فَخْرًا، فرمایا میرے رب نے مجھے یہ بھی مقام عطا فرمایا کہ کل قیامت والے دن لواء الحمد کا جھنڈا میرے ہاتھ کے اندر ہوگا۔ فرمایا آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے کے سارے نبی میرے جھنڈے کے تلے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو کتنا مقام عطا فرمایا ہے۔ اب عیسیٰ علیہ السلام ہیں، اللہ کے نبی ہیں۔ انجیل شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں میں اپنے امتیوں کے درمیان بیٹھے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو آخری الزماں پیغمبر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشخبری سنائی اور یہ بھی کہا کہ جب وہ نبی آئے گا من بعد اسمہ احمد، اس نبی کا نام جو میرے بعد آئے گا اس کا نام آسمانوں پہ احمد ہوگا۔ تعریف بیان کی، شان بیان کی اور یہ بیان کیا کہ اگر وہ نبی آ جائے تو تم نے اس کا کلمہ پڑھنا ہے، اس کے اوپر ایمان لے آنا ہے۔ جب یہ بات بیان فرمائی تو عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں میں سے ایک بندہ کھڑا ہو گیا اور کھڑا ہو کے کہنے لگا اے اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام، آپ کو تو رب نے یہ مقام عطا فرمایا ہے
کہ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، آپ مردوں کو زندہ کر دیتے ہیں، وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، کہ آپ کوڑیوں کو شفا دے دیتے ہیں، مادر ذات اندھوں کو آنکھیں عطا فرما دیتے ہیں۔ اتنا مقام آپ کو عطا فرمایا، اور جو بعد میں نبی آئے گا کیا وہ نبی آپ سے بھی زیادہ عظمت والا ہوگا؟ یہ سوال کر دیا۔ اب سنیے عیسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا۔ انجیل کے اندر روایت ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ نے اس محبوب کو یہ مقام اور یہ مرتبہ عطا فرمایا ہے کہ اگر مجھے اس محبوب کے جوتوں کے تسمے باندھنے پہ رکھ لیا جائے تو پھر بھی یہ میرے لیے اعزاز۔ کون فرما رہے ہیں؟ جناب عیسیٰ علیہ السلام۔ اور 12 نبی ایسے ہیں جو اپنے دور نبوت کے اندر رب کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے رہے، محبوب کا امتی بنا دے۔ نبی پاک علیہ السلام کی امت کے اندر پیدا ہونے کی انبیاء دعا کرتے رہے، تو ہمارے نبی کو اللہ تعالیٰ نے وہ مقام عطا فرمایا ہے۔ اور ظاہری حیات مبارکہ کے اندر اللہ نے اپنے محبوب کو جو معجزات عطا فرمائے۔ ایک شخص آیا اور کہنے لگا، حضور اگر وہ درخت جو ہے سامنے جو کھڑا ہے، وہ درخت اگر آ جائے، آپ کے قدموں میں آ جائے، تو میں آپ کو رب کا نبی مان لوں گا، سچا نبی مان لوں گا، آپ کا کلمہ پڑھ لوں گا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ تم جاؤ اور اس درخت کو جا کے میرا پیغام دے دو کہ اے درخت تجھے اللہ کا رسول بلا رہا ہے۔ اب دیکھو آج انسانوں کی یعنی کہ دیکھیں تو عقل ہی گویا کہ فوت ہو گئی۔ انسانوں کو نبی پاک حکم دے تو نہیں مان رہے۔ نبی پاک فرما رہے ہیں کہ قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، انسان نہیں مان رہا۔ اشرف المخلوقات نبی پاک کے فرامین سن کر نہیں مان رہا، تو اس درخت نے کبھی دائیں جھکا بائیں جھکا، اپنی جڑوں کو زمین سے نکالا اور نبی پاک کے قدموں میں آ کے جھک جاتا ہے۔ اپنے محبوب کو یہ مقام اور یہ شان عطا فرمائی کہ اگر کسی کی آنکھ خراب ہو جائے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا لعاب دہن لگا دیں، اللہ پاک آنکھوں کو درست کر دیں۔ حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی پنڈلی ٹوٹ جائے، نبی پاک اپنا ہاتھ پھیر دیں، پنڈلی ایسے ہو جائے جیسے کہ کبھی ٹوٹی ہی نہ تھی۔ حضرت علی کی آنکھوں کے اندر درد ہو، خیبر کا مقام ہو، نبی پاک اپنا لعاب دہن لگا دیں، حضرت مولا علی فرماتے میری آنکھیں ایسے درست ہوگی جیسے کبھی دکھی ہی نہ تھی۔ درخت کو حکم دے، درخت قدموں کے اندر آ جائیں، پتھر نبی پاک پر درود پڑھیں، اور ابو جہل کی مٹھی کے اندر بھی کلمہ نبی پاک کا پڑھتے ہوئے نظر آئیں۔ تو یہ وہ مقام اور یہ مرتبے جو اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمائے ہیں، پھر ہم کیوں نہ کہیں کہ سب سے اعلیٰ ہو اولا ہمارا نبی، سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، ملک کونین میں انبیاء تاجدار، ملک کونین میں انبیاء تاجدار، تاجداروں کا آقا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی، سارے اچھوں سے اچھا سمجھیے جسے، ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی۔ بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی، جن کے قدموں کا، جن کے تلووں کا دھون ہے آب حیات، ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی، غم زدوں کو رضا مجدہ دیجے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی۔ اللہ نے اپنے محبوب کو یہ مقام اور مرتبے عطا فرمائے ہیں۔ تو ساری دنیا نبی پاک علیہ السلام کی شان کو سمجھے یا نہ سمجھے، حضور کے مقام کو سمجھے نہ سمجھے، آج کے ہندو، فرانس والے، ڈینمارک والے جو آقا کریم علیہ السلام کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں، ان کو محبوب کی شان کا نہیں پتا۔ اللہ نے اپنے محبوب کو یہ مقام عطا فرمایا ہے کہ جس زمین کے اوپر اللہ کے محبوب کے قدم لگ جائیں، اللہ تعالیٰ بیماروں کے لیے شفا رکھ دیا کرتا ہے۔ جس زمین کے اوپر اللہ کے محبوب کے قدم لگ جائیں، نبی پاک فرماتے ہیں روضۃ من ریاض الجنہ، تو نبی پاک کے قدموں کی یہ شان ہو، نبی پاک علیہ السلام کی شان اتنی بلند ہو، تو آج ساری دنیا چاہ کر بھی اگر شان کو کم کرنا چاہے تو کیسے کم کر سکتی ہے کہ تو گھٹائے سے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے،
جب بڑھائے تجھے اللہ تعالی تیرا، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے دشمن تیرے، پر نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ ابو جہل آیا، ابو لہب آیا، کتنے بڑے بڑے کفار آئے، نبی پاک کے نام کو مٹانا انہوں نے چاہا، نبی پاک کے ذکر کو روکنا چاہا، آپ کے دین کو روکنا چاہا، نبی پاک کی تبلیغ نہ پھیلے روکنا چاہا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیب سے اپنے محبوب کے دین کو اور بلندیاں عطا فرما دی۔ تو جتنا زیادہ وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شانوں کے اندر اعتراضات کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کی شانوں کو اتنا ہی زیادہ بلند کرتا ہے۔ صحابی رسول ہیں، رات کی تاریکی ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے مبارک کی طرف دیکھ رہے ہیں اور ادھر سے 14ویں کا چاند بھی چمک رہا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کی طرف دیکھتے ہیں، پھر آسمان کے چاند کی طرف دیکھتے ہیں، دل میں یہ سوچ رہے تھے کہ آسمان کا چاند زیادہ خوبصورت ہے یا میرا محبوب آمینہ کا لال زیادہ خوبصورت ہے۔ بار بار سوچتے رہے، بالآخر یہ فیصلہ کیا کہ آسمان کے چاند کے اندر پھر بھی داغ نظر آتا ہے، آمینہ کے لال کا چہرہ وہ ہے جو ہر قسم کے داغ سے پاک بنایا گیا ہے۔ ماشاءاللہ، اللہ کے محبوب کا ذکر ہوا، اللہ تعالیٰ نے رحمتوں کی بارش شروع فرما دی۔ خورشید تھا کس زور پر، کیا بڑھ کے چمکا تھا کمر، ارے بے پردہ جب وہ رخ ہوا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، اور بلبل نے گل ان کو کہا، کمری نے سروے جا فضا، حیرت نے جھنجھلا کے کہا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ کہ آج ہم نے اپنے آپ کو دامن مصطفیٰ سے دور کر لیا ہے۔ اگر آج ہم صحابہ کی طرح نبی پاک کے اوپر جان لٹانے والے بن جائیں، ہمارا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا سنت مصطفیٰ کے مطابق ہو جائے، پھر انشاءاللہ آپ دیکھیں گے دنیا میں کسی بدبخت کو یہ جرأت نہ ہوگی کہ وہ آمینہ کے لال کے بارے میں بات کر سکے۔